اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تحریک اسلامی کے اراکین، ذمہ داران، محبین و متوسلین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور یہ پوری ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بر کا مفہوم اور اس کی وسعت بیان فرمائی ہے۔ مفسرین اسے بڑی جامع اور بہت اہم آیت شمار کرتے ہیں اور اسے آیت بر سے موسوم کرتے ہیں۔ لیسا کے بعد سب سے پہلا لفظ ہی بر کا ہے۔ بر کے کیا معنی ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ اردو مفسرین نے عام طور پر 3 لفظوں سے کیا ہے۔ سب سے زیادہ نیکی کے لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے، دوسرا ترجمہ طاعت کے نام سے کیا گیا ہے اور تیسرا ترجمہ وفاداری کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ 3 لفظ بر کے معنی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو یہاں اردو کی تنگ دامنی ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی معقول لفظ نہیں مل پا رہا ہے جو اس لفظ کی پورا معنی ہمارے سامنے بیان کر دے، واضح کر دے۔ بر کے اصلاً معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پورا حق ادا کر دینا۔ اب وہ حق چاہے جس کا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہو اسے پورا ادا کیا جائے، اس کے بندوں کے حق ہوں اس کو پورا ادا کیا جائے، اور وہ تمام اچھے اور نیک اعمال جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ سے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو بتایا ہے، وہ سارے نیک اعمال اس لفظ بر میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایمانیات کے قبیل سے ہوں یا عبادات کے قبیل سے ہوں یا اخلاق اور معاملات معاشرت کے قبیل سے ہوں۔ ہر طرح کا اچھا عمل، نیک عمل اس لفظ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لفظ کی وسعت اور ہمہ گیری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف کر لو۔ نیکی اور دوسری بہت ساری ہیں، اس پر بھی تمہیں دھیان دینا ہے۔ اصلاً یہ خطاب یہاں یہود و نصارہ سے ہے، ان پر تعریض ہے کہ وہ صرف نیکی اسی بات کو سمجھتے تھے اور اسی پر جھگڑتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہود کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، نصارہ قبلہ مشرق کی طرف ہے، اور یہ مسلمان اب نئے انہوں نے تحویل قبلہ کر کے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کو اس آیت سے حل کر رہا ہے کہ تحویل قبلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سمت کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اسے واضح کر رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمانیات کے 5 اجزاء کا تذکرہ کیا ہے کہ نیکی یا طاعت یا وفاداری اصل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لے آؤ،
اور اللہ کی بھیجی ہوئی جتنی کتابیں ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے جتنے رسول اب تک آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ۔ نیکی یہاں سے شروع ہوگی۔ صرف قبلے کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے کام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ تمہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان قولی اور عملی دونوں کے مجموعے کے نام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، یوم آخرت ہونی ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بحیثیت قاصد و کارندے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ برحق ہیں اور سچی ہیں، اور اس کتاب کی تعبیر و تشریح کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے ایمان لے آنا ہے، اور پھر جو چیزیں اللہ کے رسولوں کی طرف سے اور اسی کتاب کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں اس پر ایمان لے آنا ہے اور اسے دل سے ماننا ہے۔ یہ ایمان کے مفہوم میں بات شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے عقائد اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اور جن لوگوں کے سامنے نیکی کے تصور صاف نہیں تھا ان کے سامنے واضح کیا کہ تم اپنا قبلہ مشرق و مغرب کی طرف کر کے مت جھگڑو، بلکہ نیکی اور وفاداری یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان کی بات تھی۔ اب اس کے بعد عمل کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں کیا چیز سر فہرست ہے، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان کے بعد اہم چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا مال دیے ہے، مال کی محبت کے علی الرغم، مال کی محبت کے باوجود تم اسے رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں کو دو۔ یہ مال انسان جو خون پسینے سے کماتا ہے، دن رات ایک کر کے کماتا ہے، اس سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ علی حبہ میں جو ہی ہے اس کا مرجع کیا ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن قرائن اور نظائر قرآن مجید کے بتاتے ہیں کہ یہ ضمیر مال کی طرف جو یہیں قریب اور سامنے اسی کی طرف راجع ہے، وہی اس کا مرجع بن رہا ہے۔ دوسری آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت زیادہ مال سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ جہاں کھلانے پلانے کی بات کی گئی ہے وہاں بھی کہ انسان کو اپنے کھانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ وہ کھانے سے محبت کے باوجود وہ یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ تو زیادہ قرین قیاس ہی کا مرجع یہ مال نظر آ رہا ہے۔ تو انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ جو مال تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے اس محبوبیت کے باوجود تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر کوئی شخص اپنے پسندیدہ مال میں سے نہیں خرچ کر رہا ہے، وہ مال جو اس کی نظروں میں تھوڑا سا اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے، وہ کپڑے اور وہ چیزیں جو بوسیدہ ہو گئی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو، مسکینوں کو دے رہا ہے، ثواب تو مل سکتا ہے لیکن نیکی کے مقام مرتبہ تک وہ شخص نہیں پہنچ سکتا اگر اس طرح سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام اعلیٰ پر نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ مال میں سے نہ خرچ کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت پائی جاتی ہے، تو جو مال سب سے زیادہ محبوب ہو اس میں سے خرچ کرنا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ یہ خرچ کہاں کرنا ہے یہ بڑا مسئلہ تھا اس وقت بھی اور آج بھی، کس کو پہلے دینا ہے۔ آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، ان کے ہاں ترتیب صحیح نہیں پائی جاتی، حالانکہ قرآن مجید نے پہلے دن سے یہ ترتیب صاف صاف بتا دی ہے کہ تمہیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ جب انفاق کی آیات کثرت سے نازل ہو رہی تھی
اور انفاق کی اہمیت قرآن مجید میں بار بار بتائی جا رہی تھی، صحابہ کرام بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہ ہم کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس کو دیں۔ اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ صحابہ کرام اے اللہ کے رسول تم سے آ کر پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں وہ کیا خرچ کریں۔ ماذا ينفقون اے اینا یضعوا اموالہم، یعنی وہ مصارف کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہاں کہ کہاں کہاں ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مصارف مال کا تذکرہ کیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ اس کے سب سے پہلے مستحق اول تمہارے والدین ہیں۔ آدمی بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ماں باپ اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، تو بہت سے والدین ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ والدین ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ انسان کے محسن اول جو ہیں وہ والدین ہیں، تو انسان کا، ایک مومن و مسلم کا پیسہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر لگنا ہے، ان کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دینا ہے۔ رشتہ دار میں کون لوگ آتے ہیں؟ اسے بھی ہم لوگ دور کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہاں تلاش کرتے ہیں۔ ذوی القربہ میں سب سے پہلے آپ کے بھائی اور آپ کی بہن آتے ہیں، آپ کے چچا اور آپ کی پھوپھی آتے ہیں، آپ کے خالہ اور آپ کی نانی آتی ہیں، دادی آتی ہیں۔ یہ ذوی القربہ کی بہت قریب ترین وہ کیٹیگری ہے۔ ہم لوگ جو خرچ کرتے ہیں مدارس میں، مکاتب میں، معاہد میں، اس کے بعد گھر کا نمبر آتا ہے، یہ غلط ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بہترین حکیمانہ ترتیب ہے، اور ہم غور کریں کہ اسی ترتیب سے خاندان بنتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، گاؤں بنتے ہیں، علاقے بنتے ہیں، ضلع بنتے ہیں، خاندان ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہے وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اب اگر ان سے بچ رہا ہے تب پھر دوسرے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام پھر پوچھ رہے ہیں کہ مصارف کا تو پتہ چل گیا، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے پیمانہ خرچ کرنے کیا ہوگا، ہم کتنا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کھول دیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ پھر یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کتنا خرچ کریں، اس کا پیمانہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب کچھ تم راہ خدا میں خرچ کر دو، سب کچھ تم اس مصارف میں دے دو۔ اب ہم آپ جائزہ لیں کہ ہماری ضروریات ناگزیرہ کتنی ہیں۔ ناگزیر ضرورت کے علاوہ جو کچھ بچ رہا ہے سب کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ معاشی لحاظ سے جو سرکاری ڈاٹا ہے مسلمانوں کا، سب سے پست مسلمان ہے معاشی لحاظ سے۔ تو اس پستی سے نکلا جب جائے گا کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ مال سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں، اور لٹانے کی ترتیب رشتہ داروں شروع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامى، وہ لوگ جو محنت مشقت تو کرتے ہیں، دن رات کمانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی قسمت ایسی ہے کہ ان کی قسمت کھل نہیں رہی ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو معاشرے کے ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا ہے جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی فہرست میں مسکین آتے ہیں، اور یتیم وہ لوگ ہیں کہ جو بدقسمتی سے جن کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، وہ مستحق ہے انفاق کا، وہ مستحق ہے عطائے مال کا، اس پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد مفسرین مسافر کو بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر پر بہت مالدار ہو، لیکن سفر میں کسی پریشانی میں، کسی ناگہانی مصیبت میں گھر کے وہ لاچار ہو گیا ہو، تلاش ہو گیا ہو، اس کے پاس مال نہ بچا ہو، تو ایسے شخص پر بھی انفاق کرنے کا حکم ہے۔ والسائلین، مانگنے والوں کو دینا ہے، جو کوئی بھی مانگ دے۔ اگر اس نے دستے سوال دراز کر دیا ہے تو اب مالدار کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اسے دے، اسے نہ جھڑکے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رہا مانگنے والا تو تمہیں اسے نہ جھڑکنا ہے، اسے مت جھڑکو، اب دینا ہی دینا ہے، تحقیق بعد میں کرنا ہے، دینا پہلے ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں،
اس وقت کا معاشرہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں غلام بہت زیادہ پائے جا رہے تھے، تو غلامی کے آزادی کے سلسلے میں اسلام کا بڑا نمایاں کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلامی کی ذلت سے انہیں نکالو۔ تو یہ مصارف مال میں یہ آخری مصرف اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو بتایا۔ اس وقت غلام پائے جاتے تھے، آج کیا ہیں؟ آج فقہا اور موجودہ دور کے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں وہ مسلمان قیدی مراد ہیں جو بیچارے غلط الزام کی بنیاد پر جیلوں میں چلے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی کفالت کر سکیں اور اپنا مقدمہ لڑ سکیں، تو پھر رقاب میں موجودہ زمانے میں اس طرح کے مسلمان قیدی آ رہے ہیں۔ انہیں چھڑانے کے لیے، انہیں جیل سے باہر لانے کے لیے مسلمان مالداروں کو اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ یہ 6 مصارف مال تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اس کے بعد فرما رہا ہے نیکی اور کیا ہے۔ صرف یہیں پر ایمان پر اور ایتائے مال پر نیکی کا چیپٹر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے۔ نیک وہ شخص کہا جائے گا جو ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری کام کر رہا ہو، کہ نماز کا اہتمام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور چوتھی چیز وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر رہا ہو۔ آپ غور کریں کہ انفاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے پہلے کیا۔ اس سے صرف انفاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انفاق جسے ہم مجبوراً دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو ضروری سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں انفاق پہلے ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے۔ انفاق یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انفاق کوئی متعین نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب جب ہوں گے تب ادا کرنا ہے، اور انفاق آپ کی طبیعت پر ہے، جتنا کچھ ہو گیا ہے آپ سے زیادہ جو محتاج ہے آپ کو اس پر خرچ کرنا ہے۔ یہ بہت جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قائم کی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کی جو آیت ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ آیت اخلاق کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہوں۔ اخلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے سب سے اہم چیز جو تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسے بیان یہاں کر دیا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ کسی بات کا عہد کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک ہیں، وفادار ہیں، ان کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ نیک وہ لوگ کہے جائیں گے کہ جب وہ وعدہ کر لیں تو اسے پورا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو وعدہ بھی تم کرو گے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیا ہے، اس کی اطاعت کا، اس کی عبادت کا، فرمانبرداری کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک عہد اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے اس کی عبادت کا، اس کی اطاعت کا، اور ایک وعدہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے وعدے اس آیت میں شامل ہیں، چاہے ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا ہمارا وعدہ اس کے بندوں سے ہو، ہر طرح سے اگر ہم نے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، تب تو ہم نیکی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ نیکی کے مقام پر نہیں پہنچیں گے۔ آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور سے نیکی کے مقام پر وہ لوگ پہنچیں گے جو تنگی میں اور پریشانی میں اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں۔ عام طور پر انسان جو پریشان ہوتا ہے وہ 3 طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ جانی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے، مالی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے، اور جسمانی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے۔ ان تینوں پریشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال تمہارے سامنے آئے تو تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر کا دامن ہر حال میں پکڑے رہنا ہے۔ اگر تم نے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس کے جو ایمان کے دوسرے اجزاء ہیں اس پر ایمان لے آئے ہو تو صبر کا دامن تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جیسے حالات تمہارے سامنے آئیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ اے صدقوا فی الدین، صدقوا فی اتباع الحق، اے صدقوا فی الطاعہ والاطاعہ، یعنی یہی لوگ
دین میں سچے ہیں، یہی لوگ حق کی پیروی میں سچے ہیں، یہی لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں سچے ہیں۔ اور جب وہ سچے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وفادار ہیں، نیکوکار ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت بر میں ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ایتائے مال کا تذکرہ کیا، پھر اقامت صلاۃ کا، ایتائے زکوٰۃ کا، ایفائے عہد کا، اور صبر کا تذکرہ کیا۔ یہ 6 بہت بنیادی چیزیں ہیں جسے اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر شخص نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی تگ و دو میں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، قرآن مجید کی تلاوت کر لینا اور زیادہ زیادہ نوافل کا اہتمام کر لینا یہی نیکی اور وفاداری نہیں ہے، اسی سے وفاداری کا حق نہیں ادا ہوگا۔ نیکی کے اور دوسرے کام ہیں، یہ ہے اسے انجام دینا ہے، تب متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو۔ روزہ کا جو مقصد بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا اے مومنو تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر، قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت بر میں متقین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ اس تعلق کو، اس ربط کو ذرا ملاحظہ کریں کہ روزے میں زیادہ تر فوکس مسلمانوں کا اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ یہ اہتمام ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایتائے مال ہے اور اس کو جو مصارف مال ہیں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور جو وعدے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، جو وعدے ہم نے اس کے بندوں سے کیے ہیں، اسے بہرحال پورا کرنا ہے۔ اگر ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم متقی نہیں ہو سکتے۔ جو متقی کی اہم صفات اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں، ہم اکثر وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز تقویٰ کے خلاف ہے، یہ چیز متقی لوگوں کے خلاف ہے، اور اسی طرح سے بسا اوقات صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ رویہ ہمارا ہو رہا ہے تو روزہ جو کیفیت اور جو جذبہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ بن نہیں سکتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ماہ مبارک میں اس آیت پر خاص طور سے غور کریں اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی بہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔